تو لہٰذا نام کے استعمال میں حکمت یہ ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، کہ کسی ایسے زمانے میں جو کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی طرح کا زمانہ ہوگا اور ان کے زمانے کا ہم رنگ ہوگا، اس زمانے میں ایک شخص دنیا کی اصلاح کے لیے اس دنیا میں آئے گا جو کہ اپنی طبع اور قوت اور طاقت اور اپنے منصبی کام میں مسیح ابن مریم کے ہم رنگ ہوگا، اسی کے مشابہ ہوگا۔ یہ اس ابن مریم کے نام کی استعمال کی حکمت ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مومن زاہد صاحب، جزاک اللہ۔ اور اب ہم اس سے پہلے کہ ہم اپنے ای میل والے سوالات کی طرف چلیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ احمد نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے، پشاور سے، ہر پروگرام میں ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے احمد نواز صاحب آپ سے بات کر کے، خاص طور پہ یہ دیکھ کے کہ آپ کس قدر باقاعدگی سے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ تو احمد نواز صاحب سے ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی نواز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، شکریہ جی۔ جی نواز صاحب۔ ہاں، سب سے پہلے تو میں جی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے جو سوالات کر رہا ہوں اپنی اصلاح اور دوسرے بھائی کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، میں بات موبائل کا نہیں ہے جی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں، اب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ علامہ تمنا امادی صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی دیوبندی اور دوسرے بہت سے سینکڑوں مسلم علماء کے خیال میں نزول مسیح اور دجال کے بارے میں جو احادیث ہے وہ ضعیف اور موضوع ہے، جبکہ قرآن پاک کی کسی آیت مبارکہ میں کسی کے آنے کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، جبکہ نزول مسیح کا عقیدہ دین کی بنیادی عقائد میں بھی شامل نہیں ہے۔ دین کا بنیادی عقیدہ تو توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ اعمال کے علاوہ عقائد کے بارے میں احادیث بیان نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کے علاوہ روایات سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، صرف اعمال کے بارے میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت کریں، شکریہ جی۔ اچھا ٹھیک ہے جی نواز صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ہمیں بالکل اس بات کا پورا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے، آپ جو سوال کرتے ہیں بحث مباحثے کے رنگ میں نہیں ہوتا، آپ سوال پوچھتے ہیں، ہم بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے۔ شبیر ثاقب صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے احمد نواز صاحب کا سوال سنا ہے؟ جی میں سن رہا ہوں جی ٹھیک ہے شبیر صاحب، تو ان کو جواب دے دیں آپ پلیز۔ نواز صاحب، یہ جو فرما رہے تھے کہ یہ نزول مسیح کی حدیث ساری ضعیف ہے، یہ بات تو ویسے ہی درست نہیں ہے۔ بخاری جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، جو امت محمدیہ میں مانی گئی ہے، اس کی تمام حدیث پر اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح مسلم ہے، ابن ماجہ ہے اور باقی سیاستہ کی کتب میں یہ حدیث ہے۔ اسی اول تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہ حدیث جن میں نزول مسیح کا ذکر ہے یہ ضعیف ہیں یا قابل اعتبار یا قابل اعتنا نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن جن احباب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، میں ان کی خدمت میں یہ نہایت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی کثرت سے اور حدیث صحیحہ میں یہ ذکر ہے ہی، قرآن کریم اس ذکر سے بھرا پڑا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں۔ سورہ فاتحہ سے ہی اگر آپ مطالعہ شروع کر دیں تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے ہمیں راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور آپ بھی کسی حدیث کی طرف نہ جائیں بلکہ قرآن سے پوچھیں کہ وہ انعام یافتہ کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں، تو خود قرآن کریم آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو لے جائے گا۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 70 پر جا کر آپ کو ایک نئی روشنی ملے گی، یوں تو ہر لفظ سے ہی روشنی ملتی چلی جائے گی، وہاں آپ کو قرآن شریف کی یہ آیت دکھائی دے گی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، کہ وہ لوگ جو اللہ اور الرسول، اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کے متعلق فرمایا 4 قسم کے انعامات کا وعدہ کیا ہے، اور سب سے پہلے نبوت کے انعام کا وعدہ فرمایا ہے کہ ان کا انعام ہے نبوت والا انعام، ان کو نبوت والا انعام ملے گا، صدیقیت والا ملے گا، شہادت والا ملے گا اور صالحیت والا ملے گا۔ اب اگر کوئی انعام ملنا ہی نہیں ہے امت محمدیہ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں، تو پھر کس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ بعض لوگوں کو نبوت کے انعام سے چونکہ گھبراہٹ ہوتی ہے، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں کوئی نیک بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ اگر صالح اور نیک بن سکتا ہے، شہادت کا درجہ پا سکتا ہے، صدیقیت کا پا سکتا ہے، تو اسی آیت میں نبوت کا لفظ ہے اور سب سے پہلے ہے وہ، تو وہ کیوں نہیں درجہ پا سکتا؟ تو قرآن کریم تو فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس
کہ اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا انعام بھی ملے گا، صدیقیت کا ملے گا، باقی بھی انعامات ملیں گے. اسی طرح اور قرآن شریف کی بہت سارے آیات ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ میں اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض ان بھائیوں کو یہ بڑی الجھن ہوتی ہے، کہتے جی کامل کتاب آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم والا خدا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد آ گیا، اب ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم اسی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کامل ہدایت آنے کے باوجود، کامل تعلیم آنے کے باوجود فرماتا ہے کہ پھر بھی تمہیں نہ صرف یہ کہ نبی کی ضرورت ہے، بلکہ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر ایسے نبی آئیں گے. چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ میثاق کیا، یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت بھی تمہیں مل جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر ایک رسول آئے، لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، اس کا انکار نہ کر بیٹھنا بلکہ اس پر ضرور ایمان لانا. یہ سارے تاکید کے سیغے ہیں، اور اس کی ضرور مدد کرنا. اب تمام انبیاء سے ہے، اور اس عہد میں ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، کہیں استثناء نہیں ہے. بلکہ سورہ احزاب نے اس مضمون کو دوبارہ کھولا اور وہاں الفاظ استعمال کیے وَمِن کا، کہ یہ عہد ہم نے آپ سے بھی لیا ہے. تو جو تمام رسولوں سے عہد لیا گیا ہے کہ کتاب اور حکمت کے باوجود خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے وجودوں کا آنا ضروری ہے، اور وہ آتے چلے جائیں گے. تو قرآن شریف کی ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، بے شمار ایسی آیات ہیں. سورہ تحریم کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں کہ کس شان کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا کہ امت محمدیہ میں ایسے وجود آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ مجموعی صفت سے ترقی دے کر اسی صفت میں داخل کرے گا. تو قرآن کریم تو آیات سے بھرا پڑا ہے. پھر جو انبیاء کے واقعات قرآن شریف نے بیان کیے ہیں، کیا یہ ہمیں صرف ماضی کی کہانیاں اور قصے سنائے ہیں؟ قرآن کریم تو قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو تعلیم ہے، یہ تو ذکر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان قصوں کے بیان کے بعد قرآن شریف فرماتا ہے کہ ذالک عبرۃ لأولی الالباب، یہ انبیاء کے تمہیں واقعات اس لیے سکھائے ہیں، یہ اس لیے سنائے ہیں کہ تاکہ عقل مند اس سے نصیحت پکڑیں اور اس سے سبق حاصل کریں. تو اگر کسی میں آنا ہی نہیں ہے تو کیا ہم سبق پکڑیں گے، اور قیامت تک کیا سبق ملتا چلا جا رہا ہے ہمیں؟ تو بے شمار آیات ہیں، اور بھی بہت ساری آیات ہیں ہماری طرف سے وہ پیش کی جاتی ہیں. میں وقت کی وجہ سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بالکل تو قرآن کریم کی آیات سے، احادیث صحیحہ سے آنے والے کو ہم پیش کرتے ہیں. اور امت محمدیہ ساری کی ساری، یہ جو آج علماء کہتے ہیں کہ کسی نے نہیں آنا، ساری کی ساری امت آنے والے ایک موعود کا انتظار کرتی چلی آ رہی ہے. اور 14ویں صدی تک تو یہ انتظار اتنا شدید تھا کہ حسرت لے کر بعض لوگ دنیا سے چلے گئے کہ کاش ہمیں مہدی علیہ السلام کا دور نصیب ہو جائے. تو امت محمدیہ تمام کی تمام اس موعود کا انتظار کر رہی ہے. اگر اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث صحیحہ میں ہے تو یہ کہاں سے آ گیا امت محمدیہ میں اتنا بڑا ذکر؟ تو یہ بات درست نہیں ہے. قرآن کریم میں بھی آنے والے کا ذکر ہے، اور حدیث صحیحہ ہیں یہ تمام کی تمام. یہ حدیث صحیح ضعیف نہیں ہے، ان کی تمام سند پر بحث ہو چکی ہے، اور ان کی سند اعلیٰ درجے کی سند قرار دی جا چکی ہے. اسی لیے ان ائمہ نے اپنی کتب میں ان کو درج کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ شبیر ثاقب صاحب. یہ تھا احمد نواز صاحب کے سوال کا جواب. مومن صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ صرف ایک اور اینگل سے یہ بات درج کرنا چاہتا تھا، وہ شاید کسی کو جلدی سمجھ آ جائے کہ نزول مسیح، آمد مسیح کے بارے میں احادیث کی کتب میں اتنی احادیث ہیں کہ اگر میں کہوں کہ 20% احادیث اس بارے میں تو شاید مبالغہ نہ ہو. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ نزول مسیح کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں دو طرح کی خبریں ہیں. ایک مسلمانوں کے انحطاط، زوال، بے بسی، دوسری قوموں کے ان پہ غلبے کی باتیں، اور دوسرے ان کو اس مصیبت سے نجات دہندے کی باتیں. اب اگر وہ خبریں جو بری خبریں ہیں مسلمانوں کے لیے وہ ان احادیث میں مذکور ہیں، اور اچھی خبر بھی اس میں مذکور ہے، اگر بری خبریں پوری ہو گئی ہیں تو اچھی خبر کے پورے ہونے میں ان کو کیا انکار ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ احادیث ٹھیک ہیں، اور زمانہ خود کہہ رہا ہے کسی کو آنا چاہیے اور وہ آ چکا ہے. ان کی ضد میں انکار کر دینا ٹھیک بات نہیں، بلکہ اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے. جیسے مسیح علیہ السلام نے یہودیوں کی سوچ کو بدلا، وہ آسمان سے ایلیا کے قائل تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئے گا ضرور، لیکن وہ آسمان سے نہیں آئے گا، زمین سے پیدا ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے، اور وہ یحییٰ بن زکریا ہے. جی بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ صاحب، جزاک اللہ.